تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے دو موضوع ہیں، توحید، سب اللہ ہے، اور دوسرا رسالت، کہ اپنی ساری زندگی حضور کے طریقوں میں ڈھال دو. آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رہنا، آپ کا سہنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی شادیاں، یہ حضور کے طریقے پہ ہوں، آقا کی سنت کے مطابق ہوں. یہ محبت نہیں ہے کہ آپ شادیاں تو کریں ہندوؤں کے طریقے پر، بنیوں کے طریقے پر، اور ربیع الاول میں ماشاءاللہ 2-4 مٹھائیاں بانٹ کے آپ کہیں گے جی میں تو حضور کا عاشق ہوں. عاشقی اتنی سستی نہیں ہے. اگر عاشقی اتنی سستی ہوتی تو امام حسین کو گردن کٹانے کی ضرورت نہیں تھی. عاشقی اتنی سستی ہوتی تو حضرت علی کو اپنا سر 2 ٹکڑے کروانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر عاشقی اتنی سستی تھی تو حضرت علی کے شہید، حضرت عمر کے شہید ہو جانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر عاشقی اتنی سستی تھی نا تو حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے. ایک صحابی ہے، غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. تو حضور نے ان کا پوچھا، حضور نے کہا بھی چلو شہیدوں میں چکر لگا کے آ جائیں، کیونکہ حضور خود بھی بہت زخمی تھے. شہیدوں کو دیکھنے گئے، شہیدوں میں گھوم رہے ہیں، شہید پڑے ہوئے ہیں. ایک صحابی کو دیکھا کہ ابھی ہلکی ہلکی سانس وہ لے رہے ہیں، ابھی مکمل فوت نہیں ہوئے. ان کے قریب چلے گئے. غالباً ان کا نام تھا زیاد، غالباً زیاد. ان کے قریب چلے گئے، فرمانے لگے زیاد کیا حال ہے؟ پھر فرمایا زیاد اب تو تیرے جانے کا وقت ہے، تیرے آخری سانس ہیں، آخری لمحے ہیں. کوئی خواہش ہے؟ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم وہ پوری کریں گے. انسان مرنے سے پہلے اپنی خواہش ظاہر کرتا ہے نا. تو کہا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. تو حضرت زیاد نے زبان سے کچھ نہیں کہا، زمین پہ پڑے ہوئے تھے نا، تو تھوڑا سا پیٹ کے بل گھسٹ کر اپنے رخسار کو حضور کے قدم شریف پہ رکھا. اور رخسار کو قدم پہ رکھنا تھا کہ روح پرواز کر گئی. گویا اپنی زبان حال سے یوں کہہ کے گئے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اس کو عاشقی اس کو کہتے ہیں. اس لیے آپ سارے کے سارے حقیقی عاشق بنیں. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. حقیقی عاشق بنیں گے نا، حقیقی عاشق بنیں گے نا. حقیقی عاشق بننے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، حرام سے دور رہو.